عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھے کو بچا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی روزہ رمضان اور دیگر جو مختلف مسائل ہیں اس سے متعلق سوالات جوابات کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بہت ہی بڑی سعادت اور کل بروز قیامت بہت سے انعامات ملنے کا موجب ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص بکثرت درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا، کل بروز قیامت اسے اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سلسلوں میں روزے سے متعلق کئی سوالات کو ہم نے شامل کیا تھا۔ روزہ کیسے رکھنا چاہیے، اس کے ظاہری باطنی آداب کیا ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر جس پر روزہ فرض ہے وہ بلا اجازت شرعی اس کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ روزہ فرض ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر اس کا رکھنا یہ ضروری ہے، اور جو فرض کا تارک ہو ایک ہی دفعہ اسے چھوڑنے والا یہ فاسق و فاجر قرار پاتا ہے، اور ایسے شخص کی گواہی بھی مردود ہوتی ہے۔ تو جس شخص نے جو روزہ چھوڑا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے اور اس کی قضا کرے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص بدبخت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزہ نہ رکھا۔ تو روزہ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو فرض فرمایا ہے، لہذا اس کا رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور جو شخص روزہ نہیں رکھتا، پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، حاکم اسلام کے لیے یہ ہے کہ ایسے شخص کو وہ قتل بھی کر سکتا ہے، تعزیراً اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اس کی نافرمانی سے۔ بہت سارے مسلمان اس ماہ مبارک میں بجائے اس کے کہ برکتیں حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، وہ معاذ اللہ روزے کو ترک کر دیتے ہیں، بالخصوص وہ شعبے کہ جن کا یہ سیزن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر درزی کا یہ سیزن ہوتا ہے رمضان مبارک، چونکہ عید ہوتی ہے فوراً بعد، اسی طرح گارمنٹس سے جو متعلق ہوتے ہیں، اسی طرح اور جو خریداری کے اس طرح کے شعبے ہیں، تو ان سے متعلق جو افراد ہیں، سب نہیں، ان میں سے ایک تعداد ہے جو اپنی اس دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے، اب ظاہر ہے کہ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں۔ اب روزہ کیسے رکھیں؟ تو معاذ اللہ بجائے اس کے کہ کام کو کم کر کے، ترک کر کے اچھے انداز پر روزہ رکھیں، وہ روزے کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان سب کو چاہیے کہ وہ اگر ایسا کچھ کیا ہے تو توبہ بھی کریں، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر بلا اجازت شرعی روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بعد میں قضا کرنا یہ مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سائل نے کیا سوال ہمیں بھیجا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام محمد سکندر ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ روزہ کن کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے؟ جی حضور، سکندر بھائی کا یہ سوال ہے کہ روزہ کن کن وجوہات کے بنا پر ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا۔
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، لہذا جہاں کھانا پینا یا جماع جو ہے وہ جان بوجھ کر پایا گیا، یعنی روزہ یاد ہوتے ہوئے یہ چیزیں پائی گئیں، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھانے سے بھی کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر بالفرض کسی نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ کھا پی رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ روزے سے بھی ہے، تو اب دیکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے روزے میں بھول کر کھایا یا پیا تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے۔ تو روزے کے اندر بھول کر چاہے پیٹ بھر کر کوئی کھانا کھا چکا ہے یا اس نے اپنی پوری پیاس بجھا لی ہے، کافی جو ہے وہ پانی بھی بھلے پی گیا ہے، تو روزے میں بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو روزہ ہی یاد نہ ہو کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں، اس کو روزہ یاد نہیں ہے تو اس نے بھول کر جو ہے وہ کھا لیا ہے۔ اب کسی کو دیکھا اور اس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ روزے سے ہے اور وہ بھول کر کھا رہا ہے، تو اس کو یاد دلانا جو ہے وہ واجب ہے کہ یہ اس کو یاد دلائے۔ اب اس میں جو ہے وہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے، مشائخ نے اس بارے میں، کہ روزے دار کی کیفیت کو دیکھ لیا جائے۔ اگر وہ بھول کر کھا رہا ہے تو دیکھا جائے کہ وہ کمزور ہے، طاقتور ہے، کیا ہے، ظاہری کیفیت کیفیت کو دیکھ لیا جائے۔ اگر تو وہ ایسا کمزور ہے کہ پتا ہے کہ یہ اگر نہیں کھائے گا تو اس کے لیے روزہ پورا کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، تو اس کو یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہ اس کو یاد دلائے، وہ بھول کر کھا رہا ہے، کسی کے لیے بھی کوئی حکم نہیں، اس کا روزہ بھی جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور بعض مشائخ نے یہ فرمایا اس بارے میں کہ اگر کسی بوڑھے کو دیکھے تو اس کو نہ یاد دلائے، لیکن کسی جوان کو دیکھے تو اس کو یاد دلا دے۔ لیکن اس بارے میں یہی فرمایا گیا کہ اصل اس چیز کا اعتبار نہیں، اکثر کے اعتبار سے یہ فرما دیا مشائخ نے کہ بوڑھے آدمی کو دیکھے تو اس کو جو ہے وہ نہ یاد دلائے، جوان کو یاد دلا دے۔ اصل اعتبار قوت کا ہے اور ضعف کا ہے، جس میں کمزوری دیکھی جائے۔ اب کوئی بوڑھا آدمی ایسا ہے جس نے اپنے بچپن میں بڑی اچھی اعلیٰ خوراکیں کھائی ہوئی، اس وقت وہ جوانوں سے بھی کئی درجے جو ہے وہ کم قوت کے اعتبار سے زیادہ ہے، تو اس کو صحت مند ہے، اس کو یاد دلایا جائے گا۔ اب کوئی جوان ہے، عمر تو اس کی جوانی والی ہے لیکن ہے بہت کمزور ہے، ایسا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے بھول کر روزے میں کھانے کا حکم بھی سماعت کیا، اور اسی کے ساتھ ہی اگر کسی کو روزے کی حالت میں کھاتا پیتا دیکھیں تو اس وقت کیا کرے، مختلف صورتوں کا بیان آپ نے سنا۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، میرا نام حسیب سوریہ۔ میرا سوال یہ ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں کیا ہم بستری بیوی کے ساتھ کرنا جائز ہے؟ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ روزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا، ہم بستری سے روکے رکھنا۔ تو اگر کسی شخص نے جانتے بوجھتے اگر اس حالت میں، روزے کی حالت میں جماع کر لیا، صحبت کر لی اپنی بیوی سے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے اوپر صرف قضا ہی نہیں ہوگی بلکہ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو روزے کی حالت میں یہ جماع سے منع فرمایا گیا۔ البتہ جو رمضان المبارک کی راتیں ہیں ان کی راتوں میں صحبت کی اجازت دی گئی ہے، ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ جو رمضان کی راتیں ہیں اس میں تمہارے لیے عورتوں سے ہم بستری کرنے کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ البتہ دن کے اندر جبکہ روزہ ہے تو اس حالت میں ہم بستری کرنا ناجائز، حرام ہے۔ جو شخص اس طریقے سے کرے گا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا، اس کے اوپر قضا اور کفارہ بھی لازم آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر لازم ہوگا کہ اپنے اس فعل سے وہ توبہ بھی کرے گا۔ جزاک اللہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم، میرا نام زہیب ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ 4 سنت میں الحمد شریف کے بعد چاروں رکعت میں آیت پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح 4 فرض میں بھی ہیں یا اس کا طریقہ کار الگ ہے؟ نماز کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح سنتوں میں چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت وغیرہ ملائی جاتی ہے، تو کیا فرضوں کے لیے بھی یہ حکم ہے؟
نوافل اور سنتوں میں اس کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانا یا کم از کم 3 آیتیں پڑھنا یا ایک ایسی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ پڑھنا واجب ہے۔ فرائض کی جو ہیں پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد یہ صورت ملانا یا یہ 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یہ پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے۔ مغرب کی تیسری رکعت میں، ظہر، عصر اور عشاء تیسری اور چوتھی میں اس کے اندر یہ سورت ملانا واجب نہیں ہے۔ البتہ منفرد یعنی کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ان رکعتوں میں بھی سورت ملانا وہ مستحب اس کو فرمایا گیا ہے۔ امام کے لیے ان رکعتوں میں سورت ملانا مکروہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی السلام علیکم، میرا نام عبدالجبار ہے۔ مجھے سوال کرنا ہے کہ میں رمضان کے مہینوں میں جو زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، اس زکوٰۃ کے اندر جو لوگ ہم سے مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہم ان کے جا کے معلوم کریں؟ جیسے بعض اوقات کوئی بیوہ عورت آتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی وہ آ کے ہم ان کو دے دیتے ہیں، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ حقدار ہے، اس کے لیے ہمیں کیا معلومات کریں کہ بھائی یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ جی حضور، کیا فرمائیں گے کہ لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں اور دینے والے کو اس کی حالت کا درست ادراک نہیں ہوتا، اب کہنے والا تو کہتا ہے کہ میں حقدار ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ کیا زکوٰۃ دے دی جائے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اگر تو ان کے بارے میں معلومات ہے، یہ ایک صورت ہے کہ ان کے بارے میں معلومات ہے، انہیں زکوٰۃ دے دی۔ اب جن کے بارے میں معلوم ہی نہیں اور وہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے آ گئے یا خود انہیں زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہا ہے اور معلومات نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، یعنی اسے زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی، تو اس بارے میں شریعت مطہرہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ تحری کرے، یعنی سوچے کہ جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اگر اس کا گمان اس پر جمتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا مستحق ہوگا تو اب وہ اسے زکوٰۃ دے دے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگرچہ کہ بعد میں یہ ظاہر ہو کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے بغیر سوچے سمجھے دے دی یا اس نے تحری کی، سوچا اور اس کا غالب گمان یہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں، اب اس نے زکوٰۃ اسے دے دی تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو جن کو نہیں جانتے اب ان کے بارے میں وہ غالب گمان کرے، سوچے کہ آیا اسے زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ بعض تو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں اور گھریلو عورتیں ہوتی ہیں کہ بامر مجبوری وہ جیسے اب بیوہ ہے اور بچیاں ہیں اس کی، اب ان کا نکاح کرنا ہے، اب ان کے نکاح کے لیے اسے رقم کی حاجت ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ کا سوال کر رہی ہے۔ تو ایک تو اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، اور بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کا سالہ سال یہی معمول ہوتا ہے اور پیشاور ہوتی ہیں، اور ان کے حلیے سے، ان کے انداز سے بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیشاور ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں غالب گمان اگر اس کا یہ جمتا ہے کہ یہ پیشاور ہیں اور زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے، یعنی ان کو زکوٰۃ لگے گی نہیں۔ اب دیکھیں مستحق کا بھی بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظر آ رہی ہے اس انداز کی کہ یا نظر آ رہا ہے، جو بھی شخص اس سے مانگ رہا ہے وہ اس انداز کا نظر آ رہا ہے کہ بھیک مانگنے والا ہے، اس کے ہاتھ پہ ٹوٹے ہوئے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کا مستحق ہونے کا مطلب نہیں، بلکہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ صاحب نصاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم ہو سکتی ہے نہیں، یا ایسا زائد سامان ضرورت کے علاوہ اس کے پاس ہو سکتا ہے یا نہیں کہ جو اس کے برابر پہنچ جائے۔ تو پیشاور جو ہوتے ہیں وہ عموماً ان کے پاس اس سے بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، تو ایسوں کو دینے کی تو اجازت بھی نہیں اور دینا گناہ بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ تو غور کرے، فکر کرے، جی، جس کا حال مستور ہے، معلوم نہیں، تو جس طرف زن غالب ہو، گمان غالب ہو، اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا رکھنے کے بعد رمضان مبارک کا فرض روزہ اور اس پر کفارہ بھی لازم آ گیا تو وہ کفارہ کیا ہوگا؟ روزے کا کفارہ کس طرح بیان کریں گے؟ روزہ اگر توڑ دیا جان بوجھ کر اور کفارے کی شرائط پائے گی، کیونکہ اس میں شرائط بھی ہیں، وہ اگر شرائط پائے گی تو ایسی صورت میں اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس پر کرنا لازم ہوگا۔
روزے کا کفارہ یہ ہے کہ اگر غلام ہو، لیکن آج کل غلام کنیزوں لونڈیوں کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہے. باقی نہیں، دو چیزیں، مسلسل 60 روزے رکھنا پے در پہ. تو اب یہ مسلسل 60 روزے رکھنا ہے، بیچ میں کوئی بھی ایک روزہ جو ہے ترک نہیں کرنا. اگر اس نے بیچ میں کوئی بھی روزہ ترک کر دیا تو اب دوبارہ سے پھر 60 روزے جو ہیں وہ اس کو پورے کرنے ہوں گے. تو یہ 60 روزے رکھنے کا حکم ہے. جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر روزہ توڑ دیا اور اس پر کفارے کی شرائط پائی گئی تو اس کو یہ کفارہ اس کا پورا کرنا ہوگا. اب 60 روزے رکھنے کی بھی اگر طاقت نہیں ہے، اگر یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں سے مراد یہ ہے کہ اب اس کو اس کی استطاعت ہی نہیں ہے، مریض ہو چکا ہے، بیمار ہے، یا اس عمر میں پہنچ چکا ہے، دیگر شرائط، تو اگر اس کا روزے نہ رکھنے والا عذر متحقق اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر اس کو یہ ہے کہ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. 2 وقت کا کھانا ہوگا. جن مسکینوں کو صبح کھلایا ہے ان کو ہی شام کا کھانا کھلانا ہوگا. تو یہ 2 ٹائم کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اس روزے کا جو ہے وہ ایک روزے کا جو ہے کفارہ بنے گا. یا ایسا بھی کر سکتا ہے کہ ایک مسکین کو یہ 60 دن تک مسلسل 2 ٹائم کا کھانا کھلاتا رہے. اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ 60 مسکین کو کہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا یہ ایک مشکل امر ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ کسی بھی جامعۃ المدینہ سے، کسی بھی سنی دارالعلوم سے جو ہے وہ رابطہ کر لیا جائے، کیونکہ وہاں ایسے افراد شریف فقیر یا مسکین وغیرہ جو ہے ان کے پاس طلبہ وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہر طالب علم کی یعنی ایک مسکین کا جو کھانا ہے ایک دن کا، وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. تو جو صدقہ فطر جیسے رمضان مبارک میں ابھی نکالیں گے تو وہ صدقہ فطر ایک مسکین کا کھانا ہے. تو 60 کو اس کے حساب سے جو ہے وہ 60 یعنی صدقہ فطر یہ دے گا. تو اس صورت میں بھی اس کا کفارہ جو ہے ادا ہو جائے گا. اس صورت میں اس جامعہ کے محتمم ناظم وغیرہ کو یہ بتا دیں کہ یہ روزے کا کفارہ ہے تاکہ وہ مستحق طلبہ کو ہی وہ دیں. لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ مسلسل 60 روزہ رکھنے پر اس کو قوت نہ ہو جب ہے یہ، ورنہ اولاً حکم یہی ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھے. روزے کے دوران بعض اوقات طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا متلی کی وجہ سے قے ہو جاتی ہے اور لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو کیا ہر قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کی کچھ تفصیل ہے؟ یہ بہت ایک مشہور ہمارے یہاں مسئلہ اور ہر دفعہ تقریباً پیش آتا ہے، کیونکہ روزے میں طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وغیرہ آ جاتی ہے. اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من زرعہ القیء فی شہر رمضان فلا یفطر، کہ جس کو رمضان کے مہینے میں قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا. ومن تقی عامدا فقد افطر، اور جس نے جان بوجھ کر قصدن قے کی ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا. فقہاء کرام نے اس حدیث پاک کی تشریح تفصیل جو ہے اس سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے اس کو اس وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ خود بخود قے آ گئی، اس کی طبیعت ایسی بن گئی، اس کو الٹی ہو گئی، تو بھلے بالٹی کیوں نہ الٹی سے بھر جائے، ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی خود، اور عموماً یہ صورت پیش آتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کوئی انگلیاں مار کے جو بار بار تو الٹی ہیں، یا انگلی مار کے یا کوئی اپنے فعل سے تو الٹی نہیں کرتا، خود ہی اس کی طبیعت میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ اس کو الٹی آ گئی. تو ایسی صورت میں جتنی بھی زیادہ الٹی ہوگی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس کلی کریں اور اپنے روزے کو جو ہے وہ پورا کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ قصدن جان بوجھ کر وہ الٹی کر دیتا ہے. اب قصدن خود اس نے اپنے کسی فعل سے الٹی کی ہے، انگلی مار دی یا کوئی اور معاملہ کیا، تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اس کے فعل سے جو قصدن اس نے الٹی کی ہے تو وہ الٹی منہ بھر تھی یا نہیں تھی. منہ بھر اس الٹی کو کہتے ہیں کہ جسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، یعنی اس قدر تیز پریشر کے ساتھ آئے کہ بلا تکلف اس کو جو ہے وہ نہ روکا جا سکے. تو اگر خود اس نے قصدن اپنے قصد سے الٹی کی ہے اور وہ منہ بھر ہوئی تو اس صورت میں روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اگر خود بھی الٹی کی ہے لیکن منہ بھر نہیں ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، یہ بھی اس میں یہ بھی بات یہ کہ الٹی کے اندر
یہ جو کہا ہے منہ بھر بھی الٹی آنے میں، اس میں بھی روزہ تب ٹوٹے گا جبکہ وہ الٹی کے اندر کھانا، صفرا کڑوا پانی جو ہے یہ، یا خون کی الٹی ہو۔ اگر بلغم وغیرہ کی کسی کو الٹی آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عوام عموماً ایک مسئلے میں تذبذب کا شکار ہوتی ہے کہ اگر کسی پر غسل کرنا لازم ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اب سحری ختم ہونے کا وقت بھی قریب آ گیا اور بہت کم وقت بچ گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ اب اسے چاہیے یہ کہ وہ ناک میں پانی چڑھا لے اور اچھی طریقے سے غرغرہ کر لے، اس کے بعد وہ سحری کر لے، اور سحری کرنے کے بعد وہ پھر باقی جو ایک فرض باقی ہے تمام جسم پر پانی بہانے والا، تو وہ پانی بہا لے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اب یہ تو ایک سحری کی صورت ہو گئی کہ سحری کا وقت کم تھا، اس لیے یہ حکم دے دیا کہ وہ کلی کر لے اور ناک میں پانی چڑھا کے سحری کر کے پھر وہ بعد میں دوسرا فرض ادا کر لے۔ اس کے علاوہ بھی اگر رمضان کے علاوہ بھی ایسا موقع آئے کہ اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، اب وہ کھانا پینا چاہتا ہے، اس وقت اس کے اندر غسل کی ہمت نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کھا پی لوں، حاجت ہے اس کو کھانے پینے کی، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے اچھی طریقے سے، اس کے بعد وہ کھا پی لے۔ تو رمضان ہو، سحری ہو، تو سحری کے بارے میں حکم ارشاد بتا دیا، اور اس کے علاوہ جو رمضان کے علاوہ کا حکم ہے وہ بھی واضح کر دیا۔ بعض اوقات روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے کی ضرورت درپیش ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ جدید تحقیق اس بارے میں یہی ہے کہ آنکھ میں اگر دوائی وغیرہ ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان کے اگر پردہ سلامت ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، تو اس صورت میں کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر پردے کا مسئلہ ہے، پردہ سلامت نہیں ہے، سوراخ ہے، تو ایسی صورت میں اگر دوائی ڈالیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے سلسلے میں بھی ہم نے روزہ رمضان اور کچھ دیگر سوالات اور ان کے جوابات سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے جتنے بقیہ دن ہیں اللہ تبارک و تعالی ان میں بھی ہمیں اخلاص کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، درست طور پر ظاہری باطنی آداب کے ساتھ روزہ رکھنے اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل رمضان مبارک گزارنے کا آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا، آپ کو بیانات سننے کا موقع ملتا ہے، اسی طرح اجتماعی ذکرونات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، دیگر بھی مبلغین کے سلسلے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل دیکھتے رہیں گے تو رمضان مبارک سے متعلق معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ آئندہ سلسلے میں ہم نئے سوالات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھے